محرم میں نکاح کرنا کیا منحوس ہوگا؟ نہیں، کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے، اور اگر ہم کسی کے غم کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں نکاح پہ پابندی لگا دیں تو پھر تو اسلامی تاریخ میں یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ نکاح میں تاخیر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اب آپ کا رشتہ طے ہوا محرم میں اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ میں سفر میں کروں گا، تو شریعت میں نکاح میں تاخیر پسندیدہ کام نہیں۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، کہ اللہ کہتے ہیں جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو کب کیا مطلب کرا دیا کرو؟ 10 سال کے بعد کرا دیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ جب موقع ہو اسی وقت کرا دیا کرو۔ تو آپ صرف اس وجہ سے محرم کے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو یہ پھر گناہ ہوگا آپ کو۔ ویسے ہی کوئی ڈیلے کر رہا ہے کہ ابھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے نکاح کرنا، تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی مہینے کو آپ نے منحوس قرار دے کے نکاح جیسی مبارک عمل کو ڈیلے کر دیا، تو یہ پھر شریعت پر زیادتی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا اس میں کہ آپ نے شریعت پر اضافہ کیوں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر اس مہینے میں آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہوتا تو آپ نکاح کر لیتے۔ بالکل کر لیتے اگر 1 سال گزر چکا ہوتا۔ ہاں، جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت تو انسان رو رہا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی نکاح وغیرہ کی طرف، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگلے سال جب وہی مہینہ آئے گا تو اس میں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی یعنی فرض کریں کہ ربیع الاول میں یا رجب میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگلے رجب میں آپ نے شادی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو پھر تو کبھی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، کسی مہینے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، تو غم کا مہینہ جب اگلے سال دوبارہ آتا ہے تو اس میں وہ نہ انسان کے وہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ جو ہے اس پہ کوئی شرعی احکام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں نے بار بار بتایا کہ چھوٹے غم نہیں ہے، امت کے لیے بہت بڑا غم تھا، شاید تاریخ میں امت نے اس سے بڑا غم نہ دیکھا ہو۔ لیکن اب ہر سال اس مہینے کو آپ منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں کوئی خوشی منانے کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیں، یہ پھر شریعت پر اضافہ ہے، شریعت پر زیادتی ہے۔ یہ زیادتی اضافہ جائز نہیں ہے۔ محرم میں ہماری سوچ اور عمل کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ اور عمل کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر اپنی جان دے دی، غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور ہم سب ہو چکے ہیں، ہم بغیرتی پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم الٹا چلتے ہیں، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنی چاہیے کہ آپ نے غیرت اور حمیت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک ظالم بدبخت کے سامنے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ لیں، سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کربلا میں۔ اگر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلے ہوتے، پوری فوج لے کے نکلے ہوتے۔ آپ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، اور زبردستی آپ کو گھیر کے آپ کو جو ہے ظلماً قتل کیا گیا، جو تاریخ کا ایک بدترین ظلم تھا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ان کو ترقیاں ملیں، بعض دفعہ ظالم کو ترقی ملتی ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں امتحان ہے، عمل ہے، نتیجے کی زندگی نہیں، نتیجے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے لاڈلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، آپ شہید ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے تو اس کو ناکامی سمجھا گیا نا، یعنی جو کوفہ کا بدبخت لانتی گورنر تھا جس کے ہاتھ رنگین ہوئے سیدنا حسین کی شہادت سے، تو وہ تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بیٹھا نا کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے کر لیا۔ لیکن کیا کوئی ذرا سے ایمان والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کامیاب تھا؟ ظاہر ہے اس نے زندگی بھر کی لعنت اور زندگی بھر کی نحوست اپنے ذمے لے لی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی اصل نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، کتنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن کیسے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ دنیا کی کامیابیاں اور خوشیاں، اس سے کبھی ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کبھی اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ حسینیت کا مطلب صرف ماتم ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں حسینیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب ہے غیرت، شجاعت، بہادری، یہ حسینیت کا اصل مطلب ہے۔ صبر، جس میں صبر سب سے پہلے آتا ہے۔ تو ماتم کے تو بارے میں حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ جو گریبان چاک کرتا ہے اور سینوں پہ، چہرے پہ مارتا ہے، یعنی جو بھی یہ ماتم کرتا ہے، ماتم اسی کو تو کہتے ہیں، اب اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، تو وہ تو صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع جب اہل بیت کو ملی ہے جو باقی رہ گئے تھے، تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا۔ تو ہمیں بھی صبر کا حکم ہے۔ آج کے دور میں کربلا سے کیا تعلیم ملتی ہے، یہ میں نے بتائی ابھی تفصیل کے ساتھ۔ یہ بھی ہو گیا۔ 10 محرم کو من گھڑت قصے سنانا کیا جائز ہے؟ 10 محرم کو جو واعظین کی طرف سے واقعات سنائے جاتے ہیں، کچھ تو واقعی مستند واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر واقعات من گھڑت ہوتے ہیں، صرف مجمع گرم کرنا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ تو ہر سنی سنائی بات میں ہر پڑھی ہوئی بات بھی ہے۔ کتاب میں آپ نے کوئی واقعہ پڑھ لیا، آپ کو تحقیق ہے نہیں کہ یہ مستند ہے غیر مستند ہے، تو اس کو آگے نقل کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو محرم میں یا سفر میں یا ربیع الاول میں کسی بھی مہینے میں جب آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ بعض لوگ، مبالغہ میں نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں جھوٹے قصے بھی داخل کر دیتے ہیں مجمع گرم کرنے کے لیے، اور اس کو گویا ایک طرح کے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یعنی یہ بھی گویا تفریح کا ایک وہ بنا دیتے ہیں، اس کو بھی عنصر، ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے اس میں عنصر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کسی کا غم سنا کے؟ تو غم میں جب بہت زیادہ جھوٹے قصے ڈال دیے جائیں نا اس کے اندر، دیکھیں ہمارے نزدیک سیدنا حسین کا قتل ہی اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا غم کا واقعہ ہے کہ یہی عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی کم نہیں ہے کہ ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا ایک گورنر تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کے ہاتھوں نبی کے نواسے کا اور اہل بیت کا قتل ہو رہا ہے، یہ کوئی کم واقعہ نہیں ہے۔ لیکن بعض واعظین کیا کرتے ہیں، مجمع گرم کرنے کے لیے، ان کو جذبات میں لانے کے لیے، تاکہ ایک تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ مجمع گرم ہو جائے اور ان کو لفافے میں پیسے زیادہ مل جائیں، تو بعض جھوٹے واعظین پھر اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون واعظ ایسا ہے، کسی بھی مسلک میں، میرا مقصد کسی مسلک کی بات کرنا نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا واعظ ایسا ہے جو مستند واقعہ سنا رہا ہے، جو مستند سند سے ثابت ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنی طرف سے اس میں قصے کہانیاں ملا کے مجمع صرف گرم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ محرم میں غم دکھانے کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، میں نے بتایا غم منانا جائز نہیں ہے، غم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی اس کو باقاعدہ طریقے سے منانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ محرم میں دسترخوان وسیع کرنا، یہ مسئلہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اچھا، محرم میں حلیم بنانا کیا بدعت عمل ہے؟ جی بالکل بدعت عمل ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے گی تو وہ دین میں اضافہ ہوگا۔ محرم میں منت مانگنا کیا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم میں منت مانی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور
اسپیشلی یہ سمجھ کے محرم میں منت ماننا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا یا منت پوری ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کیوں شریعت کے کہے بغیر کسی مہینے کو منت کے لیے خاص کر لیا آپ نے۔